انہوں نے یہ خط لکھا جو بائیڈن کو. اب اس کے اوپر ہوا کیا؟ آج صالح ظفر صاحب کی ایک خبر لگتی ہے جنگ اخبار میں اور دی نیوز اخبار میں. اس میں صالح ظفر صاحب کیا کہتے ہیں اور پھر اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فورن آفس نے کیا کہا ہے. صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان امریکی قانون سازوں کی جانب سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی قید کے حوالے سے لکھے گئے خط کو یکسر کوئی اہمیت نہیں دیتی. پاکستان جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے امریکہ کے جو قانون ساز ہیں جو لیٹر لکھ رہے ہیں اس کو پاکستان کوئی اہمیت نہیں دیتا. صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اقتدار کی منتقلی میں مصروف ہے، ایسے میں یہ خط و کتابت بے سود مشق جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. دفتر خارجہ نے ایک دوسرے ملک کے قانون سازوں کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلا یہ جو اقدام ہے اس کو مداخلت قرار دیا ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ صالح ظفر صاحب کے مطابق دفتر خارجہ سے جو ان کی بات ہوئی پاکستانی دفتر خارجہ سے، تو دفتر خارجہ نے صالح ظفر صاحب کو کہا کہ جو یہ امریکی قانون ساز کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر کھلم کھلی جو ہے وہ مداخلت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دریں اثنا حکومت کے ایک سورس نے ہفتے کی شام دی نیوز اور جنگ سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی سفیر کے بارے میں بیان پر افسوس کا اظہار کیا. یعنی صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے ایک سورس نے صالح ظفر صاحب سے بات کرتے ہوئے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو امریکہ کے جو اراکین ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں امریکہ کے پاکستان میں موجود سفیر کے لیے، تو اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے پاکستان کو اور پاکستان نے اس کی بڑی مذمت کی ہے کہ ہم تو اس امریکی سفیر کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ذرائع نے کہا کہ ایسے پیشہ ور سفارتکاروں کو نشانہ بنانا جو اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں کسی طور پر قابل قبول نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اتنا زبردست انسان ہے یہ جو پاکستان میں امریکہ کا سفیر ہے، اس سے بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے اور یہ بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی گستاخی کی جائے. صالح ظفر کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ماہ کے دوران امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے دوسری بار قید عمران خان کی حمایت میں ایک خط لکھا ہے جس میں صدر جو بائیڈن پر ان کی فوری رہائی کے لیے زور دیا گیا ہے. دفتر خارجہ نے اب آ جائیں کیٹیگوریکل دفتر خارجہ نے اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے، یہ جو لیٹر بھیجا ہے اور اس سے پہلے جو قرارداد امریکہ کی کانگریس نے جو منظور کی ہے اس پہ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے سیاسی نظام اور انتخابی عمل کی غلط تفہیم پر مبنی ہے. ہفتے کے روز اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر خط کا حوالہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے امریکی ایمان نمائندگان کے 46 اراکین جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو ہیں دونوں پارٹیوں کے اراکین شامل ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اس کو پی ٹی آئی نے اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے. اور انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے کردار پر بھی تنقید کی اور انہیں ان کی ناکامی پر سوال اٹھایا کہ وہ پاکستانی امریکی کمیونٹی کے خدشات کو اپنے کام میں شامل کرنے میں ناکام رہے. یعنی وہ جو خط تھا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی امریکی جو سفیر ہے پاکستان میں اس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں صالح ظفر صاحب کے جو امریکی قانون سازوں نے جو لیٹر لکھا ہے جو بائیڈن کو، اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، انسانی حقوق کی بحالی یا جمہوری اصولوں کے احترام کی حمایت شامل ہے. اب آ جائیں صالح ظفر صاحب ایک اور دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ امریکی انتظامیہ منتقلی کے عمل میں مصروف ہے، یعنی جو الیکشن کے بعد منتقلی اقتدار میں مصروف ہے، اور یہ تصور کرنا آسان ہے کہ ایسی خط و کتابت امریکی انتظامیہ کے متعلقہ حلقوں میں قابل توجہ نہیں ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک بے سود مشق معلوم ہوتی ہے. اب یہاں تک آ جائیں. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کے قانون سازوں نے جو بائیڈن کو خط کیا لکھا اور اس خط پہ صالح ظفر صاحب نے جو لکھا، اور صالح ظفر صاحب نے کہا کہ پاکستان تو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اس خط کو اور اس قرارداد کو، اور امریکہ کی ایسی کی تیسی. پاکستان نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم جو ہے ان کی ایسی کی تیسی، اور یہ وہ بڑا جناب جرأت مندانہ انہوں نے ایک بتایا صالح ظفر صاحب نے کہ پاکستان کی حکومت نے کتنا جرأت مندانہ بیان دیا پاکستان کے دفتر خارجہ نے. اب آج کیا ہوا؟ آج ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ دفتر خارجہ نے مذمت کی ہے اور تردید کی ہے اس بیان کی. تو میں نے کہا ہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کیٹیگوریکل صالح ظفر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے اور آپ دفتر خارجہ اس کی تردید کر رہے ہیں. مجھے لگا کہ یہ فیک نیوز ہے کہ دفتر خارجہ تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت پاکستان بہت آپ کو پتا ہے طاقتور ملک ہے اور اتنی یہاں پہ طاقتور حکومت ہے جو کہتی ہے کہ امریکہ کی ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پھر غزالہ نورین صاحبہ ڈپٹی بیورو چیف ہیں سنو نیوز کی اور فورن آفس کو کور کرتی ہیں، میں نے ان سے پھر تصدیق کی. میں نے کہا جی واقعی یہ فورن آفس نے یہ تردید کی ہے اس بیان کی؟ انہوں نے کہا جی بالکل کیا ہے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی وہ بیان پھر ذرا بھیج دیں.
تو غزالہ نورین صاحب نے مجھے یہ بیان بھیجا تو پھر مجھے یقین آیا کہ نہیں یہ واقعی ایسے ہے کہ دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم ڈیلی دی نیوز میں آج شائع کی گئی دفتر خارجہ سے منسوب خبر کو مسترد کرتے ہیں. ہم متعلقہ اخبار کے مدیران کے ساتھ ان کے ادارتی معیار اور صافتی اخلاق پر بات چیت کر رہے ہیں. یعنی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی گھٹیا یہ ان کے ہیں جنگ والے اور دی نیوز والے، انتہائی گھٹیا ان کے مدیر ہیں، ان کے ایڈیٹرز ہیں، اور انتہائی گھٹیا ان کا کردار ہے، ان کے اصول ہیں، اور کوئی ان کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے. اور دفتر خارجہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ ہم متعلقہ اخبار یعنی جنگ اور دی نیوز کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کے جو ایک ایڈیٹوریل ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے اور صحافتی ان کی جو اخلاقیات ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ تم انتہائی بے شرم ہو، گھٹیا ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم جو ہے وہ گھٹیا خبریں اور جھوٹی خبریں لگا رہے ہو. اور آگے وہ کہتی ہیں ترجمان ہے جو دفتر خارجہ کی ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کہ ہم میڈیا کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ترجمان دفتر خارجہ سے منسوب خبر شائع کرنے سے پہلے وزارت خارجہ سے تصدیق کر لیں. اب دیکھیں، یا تو یہ ہے کہ صالح ظافر صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں جو لکھوں گا وہی پاکستان کا موقف ہوگا، اور اس وقت کیونکہ نون لیگ کی حکومت کے میں اتنا قریب ہوں تو میں جو لکھ دوں گا تو دفتر خارجہ اس کو آن کر دے گا. تو یہ بھی دفتر خارجہ کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ اتنے ٹکی ٹوکری ہو گئے ہیں. آپ کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ صالح ظافر یہ سمجھتا ہے کہ دفتر خارجہ سے منسوب جو وہ لکھ دے گا دفتر خارجہ اس کو آن کر لے گا. یہ اوقات رہ گئی ہے ایک ایٹمی پاور اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ کے ملک کی، کہ وہاں کا نون لیگ کی گود میں بیٹھا ہوا ایک صحافی یہ سمجھتا ہے کہ میں دفتر خارجہ کے سے منسوب جو بات لکھوں گا دفتر خارجہ اس کو آن کر لے گا. یہ اوقات رہ گئی ہمارے دفتر خارجہ کی. دوسری بات ایک اور ہے کہ اگر دفتر خارجہ کے لوگوں نے یہ خبر نہیں دی تھی تو جنگ اخبار نے یہ چھاپی کیسے؟ میں نہیں مان سکتا کہ جنگ اخبار نے جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ خبر لکھی. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ خبر انہوں نے دی تھی صالح ظافر کو، صالح ظافر نے بالکل ان سے بات کر کے یہ خبر دی تھی، لیکن اس خبر کے چھپنے کے بعد کانپیں ٹانگی ہیں. اور یہ کسی نے بتایا ہے کہ اب وہ نہیں رہے جن کو خواجہ آصف کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہیں اور ہمارا باپ ہے امریکہ اور ہم ان کی اولاد ہیں. تو ان کو کسی نے بتایا ہے کہ اب بات وہ نہیں رہ گئی، گلاں وہ نہیں رہیاں جو بائیڈن کے وقت تھیں. اب ٹرمپ جیت چکا ہے اور منتقلی اقتدار ہو رہی ہے. تو اس لیے اب ہمارے دفتر خارجہ نے صالح ظافر کو جو خبر دی ہے، خود ہمارے دفتر خارجہ نے اس خبر سے ہمارا دفتر خارجہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو خبر دی نہیں ہے، اب مذمتیں کر رہے ہیں. اگر دفتر خارجہ نے خبر نہیں دی تھی اور جھوٹی جنگ اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے منسوب ایک ایسی خبر چھاپی جائے جس سے پاکستان کے ایک ایٹمی مطلب ایٹمی پاور تو نہیں، مطلب ایک دنیا کی جو سب سے پاورفل ایک ملک ہے، جو دنیا کا ایک اس وقت بدماش سب سے ملک ہے، اور جو فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا، حکومت یہ آئے گی اور عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی اور سارا کچھ. امریکہ سے متعلق بیان صالح ظافر اگر بغیر دفتر خارجہ سے پوچھے لگا رہے ہیں تو اس سے بڑا کرائم نہیں ہو سکتا. اس پہ تو اب تک ایف آئی آر کروا دینی چاہیے تھی دفتر خارجہ کو، لیکن دفتر خارجہ نہ تو ایف آئی آر کروائے گا نہ دفتر خارجہ کوئی کارروائی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دفتر خارجہ نہیں خبر دی تھی صالح ظافر کو. جب خبر چھپ گئی تو کانپیں ٹانگ گئیں. ان کو کسی نے کہا کہ گلاں وہ نہیں رہیاں، جب آپ جو بائیڈن تھا تو آپ جو مرضی امریکہ کے بارے میں بیان دیتے تھے کیونکہ ان کی پوری شیر بات تھی. اب چیزیں بدل رہی ہیں تو آپ اس لیے انسان بنے. اس لیے دفتر خارجہ نے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے کو نیچے دے دیا تھا، تو دفتر خارجہ نے اپنے بچے صالح ظافر کو اپنے پاؤں تلے دے دیا اور کہا کہ انتہائی جھوٹا آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے اور نیچ آدمی ہے. اور یہ جنگ اخبار بھی بڑا گھٹیا ہے، یہ دی نیوز بھی بڑا گھٹیا اخبار ہے، اور ان کے ایڈیٹرز بھی بڑے گھٹیا ہیں، اور انہوں نے ہم سے منسوب جھوٹی خبر لگا دی ہے. ایسے نہیں چل سکتا، ایسے نہ کریں. اور